سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد درشی پڑھنے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ذکر کی جو مجلس ہے بہت ہی بابرکت ہے. آج شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ بھی شعبان کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ آج الحمدللہ اس مجلس میں شعبان کی برکاتیں ہمیں نصیب ہوں گی. شعبان کی برکتوں سے ہم لوگ مالا مال ہوں گے اس مجلس میں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس ذکر کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پیاری پیاری راتیں ہمیں نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب ایسی راتیں آتی ہیں تو اللہ کا شکر الحمدللہ ضائع بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا ایسے اعمال سے اللہ پاک کروا دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ذکر اللہ. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں دوستو. یہ نعمتیں ہیں اخروی، یہ مال آخرت کا ہے، اور اس مال سے جب انسان جائے گا تو جو کچھ اس کو ملے گا تو پھر وہ محسوس کرے گا واقعی اللہ کی بڑی نعمت تھی انسان کے لیے. جیسے جیسے زمانہ جاتا ہے، قیامت کے قریب زمانہ آتا ہے، اعمال انسان کے ایسے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے. فتنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ ایسے اعمال آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو بالکل بے قیمت ہیں آخرت کے حساب سے. دنیا کے حساب سے تو بڑی رونق نظر آئیں گی اس میں، لیکن آخرت کے حساب سے بالکل بے قیمت ہے. انسان جو اس دنیا میں موجود ہے، اللہ نے بھیجا ہے ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے. اچھا ہے اس مقصد کو ہم دہراتے رہیں. یہ دنیاوی لذتیں، دنیاوی ماحول ہمیں اس مقصد سے غافل کر دیتا ہے. جتنا زیادہ چاہیں اس کو ریپیٹ کریں اور اس کو سنیں اور سمجھیں تاکہ وہ ہمارا سبق پکا ہوتا رہے.
ہمارا مقصد صرف اللہ کی ذات ہے. ہمارا آنا، ہماری زندگی، ہماری سانس، ہمارے یہاں رہنا، ہمارا کھانا پینا، جو کچھ بھی ہے اس سب کا مقصد ایک ہے. وہ کیا ہے؟ مقصود اللہ کی ذات ہے. کیا مطلب؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ہمارے نزدیک. کہ جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. بس ماں سے اللہ کچھ نہیں. اور دشمن جو ہمارے ہیں نفس و شیطان کہتے سب کام تو سے کراؤں گا، یہ کام نہیں ہونے دوں گا. یہ ہماری فائٹ ہے ان سے. بس ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے اور خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اعمال دیے، عبادات دی، تاکہ ہم اس مقصد کو پالیں جو ہمارا مقصد ہے. انسان اعمال پہ چل پڑتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے یہ صرف کافی نہیں ہے. یہ صرف کافی نہیں ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے اعمال کے بعد جو دوسری چیز سب سے ضروری ہے وہ ہے اخلاص. ہم اٹک جاتے ہیں. یہاں شیطان وار ہے نا جو ہمیں روکتا ہے ہر چیز سے. یہ تو فائٹ ہے ہماری اس سے. نفس کی ٹرکس تو کوئی نہیں جانتا، وہ تو ٹرکس کا چلتا ہے، وہ ٹیکٹس ہیں اس کے، وہ تو بہت ٹرکی ہے. وہ ایمان پہ لگا دے گا آپ کو، کہتا بس سب کچھ ہو گیا ماشاء اللہ، بس تم نے شروع کر دیا ایمان، کافی تیرے لیے، بات تیری بن گئی. تو اگلے سٹیپ پہ تو اس کو جانے نہیں دیتا آدمی. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے کسی رہبر کی ضرورت ہے. میرے حضرت اللہ فرماتے تھے کہ بدو شیخ کے یعنی شیخ کے بغیر اس سفر میں چلنا بہت مشکل ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں وہ بعد میں پتہ چلے وہ تو شرک تھا. یہاں تک ہوتا ہے، وہ شرک کر رہا ہوں اس میں عبادت کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ٹرک کدھر کس نے لگا دی شیطان نے، اس کو کس طرف لگا دی ہے. وہ یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بڑے عبادت گزار لوگوں سے میرا تعلق چلتا ہے نا، جب اس کا مرض پکڑا جاتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا ہے. کہتے حضرت یہ تو میں 30 سال سے کر رہا ہوں. بالکل واضح عمل میرے لیے. لیکن جب اس کے ٹرک بتائے جاتے ہیں کہ نفس نے تجھے شرک کرا رہا ہے، بظاہر تجھے عمل نظر آ رہا ہے، تو کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. 30 سال کے بڑے اچھے اعمال کرنے والے اللہ والوں کو جو پرووربس ہیں، جو باتیں ہیں، جو مکالمے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، بہت اہم ہے اس راستے کے اندر. یعنی عمل تک تو الحمدللہ چلتا ہے معاملہ، عمل تک تو کوئی بھی آپ کو تبلیغ کر کے بتا کے وائس کر کے نماز پڑھا دے گا، حج کرا دے گا، عمرہ کرا دے گا، عمل پہ لے آئے گا آپ مجھے سب. لیکن اس کے والے اگلا جو سفر جو اصل منزل کی طرف ہے اللہ کو ذات کو پانا ہے، وہ خالی عمل سے تو ملتا ہی نہیں. خالی عمل سے کیسے ملتا ہے؟ اس نماز کو اس رنگ تک لے جانا تب بات بنتی ہے آگے. اتنی چھوٹی بات ہے یہ دین کو اتنی تھوڑی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان نہیں کرتی، نفس ہے جس نے آپ کو اپنے رب کو
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. یہ اتنی بڑی بات ہے. پخت رب رب کو جان رہا تھا اس شخص. اور نفس جو ہے آدمی خود نہیں پہچانتا. اس لیے میں حضرت فرماتے تھے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، اس سفر میں تنہا چلنے والا چل ہی نہیں سکتا ہے. بھاگ جائے گا، بھٹک جائے گا، گھما دے گا اس کو، خیرات کو چینج کر دے گا، عبادت کرنے کو بدل دے گا. اس کو قائم رکھے گا تو بالکل صحیح جا رہا ہے. تو جب تک کوئی رہبر نہ ہو اس کے لیے، رہبر بھی کامل ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں، جو شیطان سے لڑ سکے. کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں. سنو صحیح جاؤ، یہ تو بہت دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی جنگ کے بعد فرماتا ہے کہ آپ بڑی جنگ کی طرف چلو. یہ بڑی جنگ، اس سے بڑی جنگ، وہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں صحابہ کے چاروں میں پھونکیں نکل گئی تھی. وہ اب کون سی جنگ ہوگی اس کے بعد؟ وہ کون سے ملک ہے جیسے ہم جنگ کریں گے؟ وہ تیرا نفس ہے جسے تمہیں جنگ کرنی ہے. اتنی بڑی فائٹ ہے یہ. ہم اتنا ایزی لیا ہوا ہے اس چیز کو، نہیں سمجھ والا؟ اتنا ایزی لیے تو یہ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو چند بندے جس کو پکڑے سمجھتے ہوں. کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ کیوں آئے؟ میں کیوں آپ کے سامنے ہے؟ نماز پڑھی گھر جاؤ، تلاوت کر لی آپ نے گھر جاؤ، سورہ ملک پڑھ لے، سجدہ پڑھ لے، گھر جاؤ. نہیں، معاملہ نہیں بنا ابھی. جو ہمارا مقصد ہے ذات اللہ کی ہے، ذات ہے، فکس ڈیسٹینیشن ہے ہماری. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ عمل کے بعد جو چیز چاہیے وہ کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے. کہ جو کچھ، خاص کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے ہی نہیں اس میں کچھ اللہ کے علاوہ. کیوں کھا رہے ہو؟ کہ اللہ کے لیے کھا رہے. نفس کہتے ہیں اپنے لیے کھا، پیٹ بھر، لذت ہے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، مشروب ہے، یہ ہے، دعوتیں. کہتے یہ ہے ہی نہیں مقصد. میں تو اللہ کے لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں سٹینڈ کر سکوں اور اپنے رب کو پا سکوں. ہر لذت جو دنیا کے اندر ہے، یاد رکھیں اللہ نے ایک لمیٹیشن میں دی ہے. سب سے زیادہ جو لذت آدمی کو چلتی ہے کھانے کی ہے. اور کبھی آپ کھاتے دیکھے آدمی تو یعنی پیٹ لاجواب ہو جاتا ہے، لیکن کہتا ہے میں نے اور کھانا ہے. اس کو کہتے ہیں پیٹ بھر گیا، نیت نہیں بھرتی انسان، خواہش نہیں بڑھتی اس کو. ایک جلدی یہ ہضم ہو، یا کوک بھی پینی ہے، اس کے ساتھ 7 بھی پینی ہے، جو کچھ وہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، پتہ نہیں اس کو کیا کیوں کی خواہش ہے. اس پہ اللہ نے لمٹ رکھی. لمٹ کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کہ ہمارے اسٹامک مٹھی کے برابر ہے. اس سے زیادہ ایک ویسٹ ہمارا اسٹامک ہے نا اندر، ایک مٹھی کے برابر. اب اس کو کیسے بڑھائیں گے؟ ہے فلیکسیبل، بڑھاتے رہے، بڑھتا رہتا. خواہشات کے مطابق آج ایک کھائی ہے، اس کو 2 پہ آ جائے گا، 3 کھائیں 3 پہ آ جائے گا، 5 کھائیں گے 5 پہ آ جائے گا. لیکن اللہ نے رکھا ہے کہ اتنا ہے، اس مٹھی کے برابر ہے، اس میں اگر تو اتنا کھا لے گا فنش ہو جائے گا معاملہ. اس میں اللہ کے نبی نے ڈیوائڈ کیا کہ اتنا ایسا سانس لینے کا رکھ، اتنا پانی کا رکھ، اتنا اپنے انجوائمنٹ کے لیے رکھ. جب اپنی پلیٹ بنائے نا آپ کھانے کے لیے، پلیٹ بنائے، کھانا آ گیا، پھر ایک پلیٹ بنائے، اس میں آپ کو کہ یہ جو حصہ اتنا، یہ میں نے کھانے کے لیے اتنا حصہ رکھنا ہے. اس میں 2 گاجریں رکھنے ہیں، تھوڑے سے ٹماٹر رکھنے ہیں، تھوڑا سا توڑ کے سب پلیٹ بنا لیں مزہ. یہ آپ کی انجوائمنٹ ہے، باقی آپ کا نفس ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو ہر چیز جو ہے، ہر مزہ یہاں، ہر چیز میں مزہ. جب وہ مزہ، ہر مزہ ہے، اس مزے کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں آرٹیفیشل طریقوں سے، کہ مزہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے.
اس کے پھر ایجاد کرتے ہیں چیزیں بڑی بڑی، استغفر اللہ، کہ اس کو بڑھایا جائے. حضرت اللہ نے جو لمٹ رکھا ہوتا ہے کہ حد بس اتنے منٹ تک ہے، اتنے سیکنڈ تک مزہ آئے گا. تو مزہ اتنا ہے کہ آدمی کو خواہشات پہ زندہ رہتا ہے. ہمیں اسی نفس کو پہچاننا ہے کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے یہاں میں اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرنا. ہمیں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ ہو. اور جب اس سے امتحان سے نکل جائیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے وہاں تم اپنی خواہش کے مطابق کرو، تمہاری خواہش چلے گی مکمل طور پر. بس تھوڑا سے نکل جاؤ اس امتحان سے، یہ لائن کراس کر جاؤ. بس یہ ہے دین کا جو اصل موضوع ہے، اس کا اخلاص. اس کو جو حاصل کرنے کے لیے لوگ چلتے ہیں اسے وصول اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سارے ماشاء اللہ تزکیہ اور تصوف کے سے تعلق رکھنے والے ہیں. چھوٹی سی ہماری ایک جماعت سبق چلتا ہے، اس کا سبق اپنے دہراتے ہیں ہم، اس لیے میں یہ ٹرمز تھوڑی آپ کو بتاتا رہتا ہوں جب ہم اپنے مشائخ سے سنتے ہیں کہ آپ تو ماشاء اللہ صوفی آدمی سارے. اس کو کہتے ہیں وصول اللہ، کہ اب یہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب عمل کے بعد وہ اخلاص کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اب وہ عمل سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو وصول اللہ کی طرف وہ جا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، ہمیں تو اخلاص چاہیے، اخلاص آ نہیں رہا. تو اخلاص کو پانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس منزل کی آگے ان کو کہتے ہیں وصول اللہ. ان چلنے والوں کو کہتے ہیں سالک کہا جاتا ہے. سالک کہتے ہیں سفر کرنے والے. جو ایک مسافر ہوتا ہے، آپ لندن جا رہے ہیں، اس کو ہم بولیں گے کیا بولیں گے؟ مسافر. ٹھیک ہے، پاکستان جا رہے ہیں مسافر، انڈیا جا رہے ہیں مسافر، جہاں بھی جا رہے ہیں مسافر. لیکن جو اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، یعنی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے وصول اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کرنے کی جب سفر کرتا ہے آدمی اخلاص کو پانے کے لیے، اس شخص کو کہا جاتا ہے سالک. سمجھا گی بات؟ وہ سالک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے پھر ان لوگوں سے جو عمل کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. اس کے عمل میں ڈفرنٹ طرز آ جاتی ہے، اس کو سٹائل چینج ہوتا ہے. کرتا سارے اعمال وہی ہیں، نماز پڑھتا ہے، روزہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، سارے کام وہی روٹین کے ہیں. لیکن اب اس میں ایک چیز اس نے ایڈ کر لی ہے کہ ان چیزوں میں نے اب اخلاص حاصل کرنا ہے. کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ میں نے اب چلنا ہے. اس اخلاص کو پانے والا مسافر ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے. اللہ کی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے اب یہ خاص آدمی ہے جو میرے لیے چلتا ہے. وجاہدوا فینا ندیم قرآن کرتے ہیں. اس مقام پر جا کر جب انسان اس اخلاص کو پانے کے لیے سفر شروع کرتا ہے، مجاہدہ شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں اس مقام پہ آپ اس کی پھر اس کی پھر مدد شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں مدد شروع ہوتی ہے. اللہ وعدہ پہلے تو نے کوشش کرنی ہے، تو اپنے مقصد کو سمجھ. اندھا دھند نہیں ہے بس اللہ نے نماز کی توفیق دی تھی بس ختم، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں. بھائی یہ تو سوچ، یہ نماز تجھے مقام تک لے کے جا رہی ہے، تو ہر کام کے اللہ کے لیے کرتا ہے. کتنی جگہ تو خواہشات کے لیے کرتا ہے، مزے کے لیے کرتا ہے. تو وہاں پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اخلاص کی طرف جانا ہے. تو اخلاص کی طرف انسان چلتا ہے، وہ سالک ہو جاتا ہے. اس کی طرز زندگی ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، اس کا سبجیکٹ بدل جاتا ہے. کرتا وہی کام سارے، اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر پھر جب اخلاص کی منزل کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے، یہاں پر ضرورت پڑتی ہے کسی اللہ والے کے انسان. یاد رکھیں اس کے بغیر نہیں چل سکتا. پھر عمل تک تو بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کسی آپ ٹیچر کی ضرورت ہو. آپ نے سیکھ لی، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، سب کو پتہ ہے 4 حصہ پڑھنی ہے، 2 نفل سے پڑھنے، 2 ہر مسائل آپ کو بتاتے جاتے ہیں، چلتے رہتے. لیکن اخلاص حاصل کرنے کے جب آپ چلیں گے تو بدوں کسی شیخ کے، بدوں کسی ٹیچر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یو نیڈ
نہیں سمجھے بات میں؟ یہاں پر اب نفس کام دکھاتا ہے. جو متکبر قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر غرور ہوتا ہے, جو پرائڈ رکھتے ہیں اپنے اندر, اپنی عبادات پر, اپنے سجدوں پر, اپنے جاگنے پر, جو بہت پرائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو تو پا ہی نہیں رہے, وہ تو اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ ان میں تو کبر بھی آتا ہے, تکبر بھی آتا ہے, نفس بھی آتا ہے, غصہ بھی آتا ہے, دوسروں کو غلطہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, ہم سب اچھے ہیں, ناک پہ رہتا ہے غصہ ہر بات پہ ان کے. تو وہ انسان کبھی بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں پسند کرے. مجھے نہیں آتی نا, مجھے بھی آتی نماز, اس کی کیا ضرورت ہے, مجھے پتا ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ تو نماز کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ تو ایک اور چیز کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس, جو تیرے پاس نہیں ہے وہ چیز, جس سے تو اپنے مقصد تک پہنچے گا, ذات تک پہنچے گا اللہ کی. میری بات سمجھیں؟ تو وہ غرور جو اصل چیز پیدا کرتا ہے نفس اندر, اس غرور کے اندر آدمی کہتا ہے منہ لفٹ نہیں کرتا کسی کو, تو جانتے ہی نہیں تو کسی جو گندو بات بڑی بات ہے. کیونکہ جب آپ استاد بنائیں گے, ٹیچر بنائیں گے, تو ادب تو کرنا پڑتا ہے اس کا, یہ نہیں کرنا پڑتا. دارالعلوم میں جا رہے ہیں, استاد بناتے ہیں تو ادب کرنا پڑتا ہے. استاد صاحب کھڑے ہو جائیں گے, استاد صاحب بیٹھ جائیں گے, استاد صاحب سیٹ دیں گے, نہیں دینا پڑتا, کیونکہ آپ کو علم سکھا رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو جو آپ کو اخلاص والا ٹیچر ہے, اس کے آداب تو بلند ہو جاتے ہیں اور زیادہ. جیسے جیسے کلاس بڑھتی ہے آپ کی ہے, تو آپ کو زہر سے نکال کے باطن کی طرف لے کے جا رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. میں جوتے اٹھاؤں, میں اس کو یہ کروں, حالانکہ وہ شاگرد وہ کام ادب اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ملا رہا ہے, اس کو رسپیکٹ کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, جو احسان کے بدلے احسان سے دیتا ہے, اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو ترقی دیتا ہوں. اکڑ کیا, شو کیا, اکڑ کے ختم کر کے دیکھیں. جب اس سے آگے جب ہم نکلتے ہیں, نماز جو ظاہری عبادات ہم لگا دیتے ہیں, تو بری سارے بیماری اسی مقام پر آتی ہیں. یاد رکھیں میری بات, تکبر, ریا, عجب, ساری بیماری اس سٹیج پہ آتی ہیں. لیکن جب اب اخلاص کی طرف چل جاتی ہے تو پھر وہ بیماری نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بہت زبردست پوائنٹ بتایا میں نے, لکھ لیں دل کی کتاب پر, ابھی ہے زبان میں بتا دیا آپ کو. یہ کبھی کتاب چل رہی ہے بتا رہا ہوں, کوئی سبجیکٹ ہے ہی نہیں اس کے کسی کتاب میں بھی. میں تو اپنے حضرت کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا, آپ بیٹھے نا, میں کیا کرتا تھا, مجھے آج تک بھی وہ میری کاپی میرے پاس ہے. دو مجھے کاپی میں اس وقت تو زمانہ سے تھا, وہ جو پیپر نہیں ہوتے تھے, کاپی کہتے تھے ہم اس کو, کاغذ وہ مطلب جس پہ آپ لکھیں تو کاغذ جلدی خراب ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے, مطلب پرانا جلدی ہو جاتا ہے. تو آج بھی میرے پاس وہ کاپی پڑی ہے, تو جلدی دیہات تھا نا, وہ میں نے کاپی خریدی تھی اور پین کان پہ رکھتا تھا. تو لوگ تو اپنے اپنے ذوق میں بیٹھے ہوتے تھے, لیکن میں کیا کرتا کہ میں بیٹھ کے ہر بات حضرت کی جو بھی زبان سے نکلتی میں لکھتا رہتا تھا. ہر پتہ نہیں کہ اللہ نے بس دل میں ڈال دیا تھا, اللہ کی قسم اتنا کام آ رہی ہے آج مجھے وہ. جب میں اس کاپی کو کھولتا ہوں روزانہ, گل گئی ہے وہ, تو میں کہ اس وقت میں یہ لکھ رہا تھا تجھے پاگل ہوش ہی نہیں تھا, آج تو یہ تیرے لیے نور بن گئی یہ چیز, ذہن سے مٹ جاتی ہے بات. وہ انسان جس کے پیچھے تو بیٹھا ہے, جسے وہ تو باطن کے تجھے کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. یہ علوم تو ملتے ہی نہیں, ان پہ تو علوم ظاہر ہوتے ہیں, ان پہ علوم کو نزول ہوتے ہیں اللہ والوں پر, ان کی باتیں نکلتی ہیں. پھر تو کسی لیکچر تیار کر کے تھوڑی آتے ہیں, کیا ضرورت ہے وہ لیکچر تیار کر کے, لیکچر تیار کر کے تھوڑی آتے ہیں. وہ تو اللہ کا نام لے کے آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. تو لیکچر بنتا کیسے ہے یہ بتا دوں آپ, کہ جو لوگ سامنے مجمع آیا ہوتا ہے, ان کے اخلاص کی, ان کی طلب کی وجہ سے پھر وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بناوٹ ہے ہی نہیں کہ جتنا صادق طالب علم ہوگا, جتنا صادق طالب, یعنی جو آدمی اس کے سامنے بیٹھا وہ اتنی طلب رکھتا کہ بھائی وہ تو سیریس ہے, وہ تو اللہ کو پانے کے لیے ہے,
جتنا سنسیئر اور صادق آدمی وہ ہوگا اللہ سبحانہ اتنا ہی نظور اس شیخ پہ ڈال دیتا ہے اور وہ باتیں شروع کر دیتا ہے اس کے لیے. کوئی مقصد شیخ تو ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ نے تو جمع اس لیے کیے لوگوں کو تاکہ ان کو فیض پہنچایا جائے, اور پہلے اس آدمی کی رسپیکٹ ڈالی جاتی ہے, ان کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے, اور پھر اس کو قبول کرتے ہیں وہ. تو پھر اللہ اس آدمی کے سینے میں الگا کرتا ہے بات. جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں اس بات کو, اور پھر حوالے, جیسے آج میں حوالے دیتا ہوں کہ میرے شیخ نے یہ بات کہی ہے, میرے شیخ نے یہ بات کہی ہے. بولے سبحان اللہ. میرے بھائیو, ہمارے زندگی کا مقصد ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہمیں جینا نہیں آتا, ہمیں اسٹائل نہیں پتا. صبح اٹھو, کھانا کھا لو, نوکری پہ چلو, کام کر لو, اثر پڑھ لی, سو گئے. اللہ کے بندو, اتنا بڑا انسان اللہ نے پیدا کیا ہے, ایسی ایسی جنتیں بنائی ہیں, ایسے ایسے انعامات بنائے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے بات میں؟ دیکھیں کیسی کیسی ذاتیں آتی ہیں, کیسے کیسے دن آتے ہیں. وہ ایک مخصوص ٹکر مار کے چلے جاتے ہیں, ایک مقصود عبادت ہے. مومن کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر شان میں میرا ایک نظور ہوتا ہے, کل من شان, وہ تو ایک ہر لمحہ ایک شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے. اور وہ کہاں اترتا ہے پتہ ہے؟ اللہ جو شان ہر لمحہ اس کو اترتی ہوتی ہے زمین کے اوپر, نکل رہی ہے, وہ کہاں جاتی ہے, کدھر جا رہی ہے, وہ تجلی کدھر جا رہی ہے پتہ ہے آپ؟ وہ جاتی ہے تجلی قلب مومن پر. وہ کہاں ٹھہرنا ہے, نہ قبر پہ جائے گی, کسی جگہ نہیں جانا. وہ تلاش کرتا ہے جس کے لیے اس میں تجلی اتاری. ہر لمحہ وہ قلوب جو اللہ کو پانے والے ہیں, اخلاص پانے والے ہیں, ان پر ان کا نظور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی کیفیت ہر لمحے بلند ہوتی ہے. بولے سبحان اللہ. ماشاء اللہ سمجھنے میری بات, تبھی تو میں بولے جا رہا ہوں. میں نے بتایا نا مجمع پہ ہے سارا کچھ. جتنا آپ کی زبان سے اللہ کی تعریف نکلے گی سبحان اللہ, اللہ کہے گا اور سناؤ ان کو باتیں. یہ سننے والے ہیں, میری تعریف کو سنا اور باتیں میری ان کو رنگ دے ان کو. آپ میرے لیے کر رہے, آپ اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں. جب آدمی اپنے محبوب کی بات سنتا ہے, وہاں یہ رنگ, یہ خوبصورتی, مست ہوتا ہے نا. شاعر جب کہتا ہے شاعری کے اندر تو اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے اور آپ مست ہو جا رہے ہیں, تو وہ میرے سینے میں ڈالے جا رہے ہیں. اور سنا ان کو میری بات, اور بتائیں ان کو مست. اس لیے کمال بولنے والے کا نہیں ہوتا. یقین بعض دفعہ بالکل ڈف ہوتا ہوں, کیا بولوں, کیونکہ آدمی سننے والا کوئی نہیں آگے. اوپر سے آئے تو سناؤں نا, آپ سننے والے پھر وہ ڈالے گا, پھر میں آپ کو سناؤں گا. نہیں سمجھے بات؟ میں تو بڑا خود خوش ہو جاتا ہوں. آپ کا میں شکر گزار ہوتا ہوں, آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں کہ آپ کی برکت سے مجھے بہت چیزیں مل جاتی ہیں. اب یہ سارے نکات جو آ رہے ہیں الحمدللہ, میں تو نور ہو رہا ہوں. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, اور آپ لوگ نہ آتے تو مجھے کہاں ملتی بات. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ پسند نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ شعبان کی آج رات ہے, لوگ بستروں پہ چلے گئے ہیں, کوئی ٹی وی پہ لگ گیا, کوئی ٹیلی فون پہ لگ گیا, کچھ لگ گیا, لیکن ایک مست جماعت ایسی آئی ہے کہ میری باتیں سننے آئی ہوئی ہے. شعبان شروع ہوا آج, شعبان چھوٹا نہیں ہے. ابھی 2 ہفتے کے بعد ایسی رات آئے گی اس میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیا رات آنے والی ہے. اس رات کے شروع میں آپ بیٹھے ہیں, صرف کیوں ہے؟ اللہ کی محبت ہے. مسلم کی حدیث سناتا ہوں آپ. ایک شخص تھے درویش اللہ والے, تو وہ اپنے گاؤں سے چلا, جسے مسلم کی حدیث ہے, علماء کرام بیٹھے ہیں, معلوم ہوا جو ذہن میں آگے سنا رہا ہوں نا, میں آپ کس سے اللہ تعالیٰ کی مست کروں نا آپ کو تھوڑا سا. تو وہ جب اپنے گاؤں سے چلے تو اللہ نے کیا کیا, ایک فرشتہ فوراً بھیج دیا اس کے پیچھے. سب جانتے ہیں کہ تو اس کے پیچھے لگ جاؤ, سی آئی ڈی بن اس کو. اور فرشتہ پیچھے لگ گیا. حدیث سنا رہا ہوں, لگ جا اس کے ساتھ چل, راستے میں اس کو دیکھ. وہ بھی چل پڑا ساتھ, کہنا تم سے گفتگو کر کہ تو کدھر جا رہا. بولو سب پتہ اللہ تعالیٰ کو. فرشتے نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کدھر جا رہے ہیں؟
اس سخت گرمی میں ہو، یہ برے حال ہے آپ کے، اتنا لمبا سفر آپ کیسے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں؟ حکم تھا اللہ کا، فرشتے سے پوچھ. یاد رکھے انسانوں کو پہچانا کریں، کبھی فرشتے بھی ملاقات کرنے آ جاتے ہیں. اور کن لوگوں سے؟ یہ آپ جیسے لوگوں کو جو آپ اخلاص پہ چلنے والے ہیں، ہر رنگ میں آپ کو انسان اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. وجاہدوا، اللہ نے وعدہ کیا نحدو. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، فرشتے مدد کریں گے آپ کی، کیونکہ یہ وہ سالک ہے جو اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کی ذات کو تلاش کر رہا ہے. تو ایسے ایسے مقامات انسان کے آتے ہیں جو اخلاص والے لوگ ہیں. یاد رکھیں یہ بات. آپ جب آیا کریں سوچ کے بعد ایک ہی چیز آیا کریں، صرف ہمیں سب کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ چاہیے بس. پھر آیا کریں ذکر کرنے، پھر دیکھیں اللہ کی محبت. آپ جب بھی چلیں سفر کر رہے ہیں، نکلیں گھر سے، بے شک اگلے محلے سے ہیں، اس دروازے سے ہیں، بلیک بن سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، یہ بھی لانے والا اللہ ہی ہے. جب آپ لے کے آئے تو آپ وہیں سب سے پہلے نیت کریں کہ میں جو جا رہا ہوں صرف کوئی مقصد میرا نہیں ہے، صرف میں اللہ کی تلاش کرنے بننے والا بندہ ہوں، اللہ کے لیے میں ادھر جا رہا ہوں اور مجھے کوئی مقصد نہیں ہو جانے کا. پھر دیکھیں کتنا مزہ ہے آپ کو، ہر کام اللہ کی. تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا امتحان لو اس کا، نہیں فرشتے سے بھی تو بھیجا تھا. ایسے ملتے ہیں راستے میں، یا تیار رہ کریں امتحانوں کے لیے. آدمی ملیں گے آپ کو، پوچھیں گے آپ سے کدھر جا رہے ہو جی، چھوڑو جی کیا جانا، سمجھ جائیں اللہ کے امتحان چل رہا ہے آپ کے ساتھ. چلتے چلتے وہ پیچھے لے جاتا ہے، وہ تو جی بڑا بدعتی آدمی ہے، اس کی بات کر، وہ کہاں شیخ ہو گیا جی، چھوڑیں. اچھا جی، وہ پیچھے مڑ گیا. امتحانات ہوتے ہیں، آپ رک کے پوچھیں، بات کریں اس سے کہ جس جگہ سے تو مجھے روک رہا ہے میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں، وہ نہیں ایسا نہیں ہے. کہ دعا میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہیں اپنے ایک نیک بندے کی، وہ ساری نشانی اس میں موجود ہیں، اور تو نشانی بتا، بھاگ جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیں، آپ ایک چیز یاد رکھنا، جب اللہ کے راستے میں انسان چلتا ہے وہ ٹیسٹ پر ہوتا ہے. ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت اونچا لے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مقامات دینے ہیں. تو ٹیسٹ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے انسان کا. پاس ہوا، ہر ٹیسٹ سے پاس ہونا ہے آپ نے. یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی شیخ کے پاس جائیں، وہاں سے شروع ہوئے گا کام آپ کا، تو اس شیخ کو بنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، اچھی طرح سوچ لیں، اور دل کو پورا مطمئن کر لیں کہ ساری وہ نشانی اس میں موجود ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ جس کے پاس یہ چیز سیکھنے جاؤ یہ چیز دیکھ لینا، اگر وہ چیز اس میں موجود ہے تب اس کو پکڑیں آپ، اور مطمئن ہو، آپ کی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کہیں یہ بالکل صحیح آدمی ہے، اس کو مانتا ہوں. سفر اس طرح شروع کریں تاکہ اگلے امتحانوں پاس ہوتے چلے جائیں. ذرا اٹکے نہیں یہاں ختم، کیونکہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں. آپ نے جس کو شیخ بنایا اس چیز نہیں، میں تو اس لیے بنایا تھا، میں نے تو اس لیے بنایا تھا، نہیں، بنانا وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ پھر کس طرح پتہ چلے گا لوگوں کو یہ اللہ والا ہے؟ تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ کیا جواب؟ وہ سب سے بڑی بات تو یہ پتہ چلے گی کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. دوسری چیز آپ کو یاد نہیں آئے گی. اس شخص کو دیکھ کے سب سے پہلے کیا یاد آئے گا؟ اللہ یاد آتا ہے اس کو. وہ چلتا کسی اور مقصد کے لیے. جیسے میں زندگی میں دیکھی نہیں بڑی بات، وہ آیا بیچارہ تعویذ لینے کے لیے، پتنی کو جنات کے لیے، اس کی دعا کے لیے، یا پتنی اس قصے کے لیے چلا ہے بہت دور سے، لیکن جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے میں وہ سب کچھ بھول گیا، مجھے تو اللہ یاد آ رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں انسان. تو بے ایمان تو ہم ہیں کہ یہ ہمارے معیار ہی نہیں ہے، ہمارا تو معیار ہم نے بنایا دوسرے. یہ ہو تو ماننا، یہ چیز ہو تو ماننا، فلاں چیز ہو تو ماننا، نہیں کچھ چلا ہے، یہ راستہ ہے ہی نہیں اس چیز کا. یہ اخلاص والا راستہ تو ہے ہی، یہ کوئی چیز نہیں، کوئی شرط نہیں کسی چیز کی، کیونکہ اللہ کو پانے تو اللہ ہی نظر آئے گا وہاں. یہ سمجھے بات نہیں؟ بس کتنی بہترین نشانی اللہ کی نہیں بتا دی.
کہ جس کے چہرے پہ اللہ نظر آ جائے تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے پھونک نکلے اللہ کی، اور تمہارا جسم بیدار ہو جس کو دیکھنے کے بعد، اور سکون وہاں ملے، شانتی ملے، اور جانے کے بعد پھر دل کرے کہ یار دوبارہ چلو وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں. یہ اللہ نشانی بتائیں، نہیں سمجھے بات؟ پھر وہاں جم جاؤ، پھر امتحان شروع ہوں گے، شیطان بہکائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، حکم یہی تھا نا، خواب آیا تھا نا، تو آیا شیطان نہیں ہے جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں، یہیں آ کے بہکایا تھا نا اس نے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کنکریاں مارتے رہے ان کو، بکواس کرنا بند کر، میں نے جانا ہے میں نے اس کو حلال کرنا ہی کرنا ہے. حکم اللہ کا ہی ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش چلتی ہے بندے کے ساتھ. تو ہر وقت یار سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ یہ بات نہیں، آپ کو وہ اس رہبر سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا آپ کی موت تک کہ اس آدمی سے اس کا یقین ختم ہو جائے. یہ سمجھے بات؟ اس کی یقین پہ ڈاکر ڈالے گا. لیکن اگر آپ نے سٹارٹ سے ہی کیا ہے، اور جو سٹارٹ کیا آپ کے دل میں صرف اللہ کو پانے کی خواہش تھی، یہ نہیں کہ بھائی میں اتنا بڑا آدمی بنوں گا، فلاں ہوں گا، مجھ کشف ہو جائے گا، میں بزرگ بن جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، میرے لوگ میرے پیچھے چلیں گے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ کے لیے نہیں جا رہا. سٹارٹ آپ صحیح کریں گے تو پھر آدمی آپ کو صحیح ملے گا، رہبر آپ کو پھر صحیح ملے گا، پھر آپ زندگی میں دھوکہ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے بات؟ تو جب آدمی اخلاص پہ چل پڑا، آپ راستہ بدل گیا انسان، اب اخلاص آ گیا. یہاں رسول اللہ کی بات شروع ہو گئی. اخلاص کے ساتھ جب آپ چلیں گے اللہ کے راستوں کو پانے کے لیے، تو پھر آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے اس میں سب سے عظیم بڑا ٹیسٹ جس پر اللہ ملتا ہے وہ یاد رکھنا. یہ ملے گا کب؟ جب آپ کو شیخ مل جائے گا، اس وقت بھی یہ معاملہ کرنا. اس میں مار کھاتا ہے، پھر سالک یہاں مار کھاتا ہے. ایک طرف تو اس کی آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہو رہتے ہیں کوئی، جسے میں نے آپ کو بتایا. دوسری طرف اس نے اللہ کو پانے کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو حضرت میرے فرماتے تھے کہ اس کے بغیر رسول اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بغیر رسول اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کو بندہ نہیں پا سکتا، اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اب آپ اس سٹیج پہ رہیں، اس سے تو نکل آئے نا، آپ شیخ بنا ہے، شیخ جانا ہے، شیخ وہ سب نکل آئے آپ ماشاء اللہ. آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں. اب یہاں اس مقام پہ آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ استقامت. نہیں سمجھے بات؟ اس کے بغیر آپ اخلاص تک نہیں پہنچ سکتے. نیکسٹ اسٹیپ استقامت کا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیا اس پہ جم جائیں اس نیکی پر جو آپ کو پہنچ گئی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بس جب تم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، قالوا ربنا اللہ، کہ مجھے صرف اللہ ہی چاہیے. قرآن ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ ہی چاہیے وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑے. تو جب ان کو جو راستہ مل گیا، جو نیکی مل گئی، اپنے شیخ کے پاس سے امامہ مل گیا، زندگی پر امامہ نہ اترے. داڑھی مل گئی، بال بھی نہ کٹیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے. لباس مل گیا سفید، ختم ہو گیا. نہیں جی لال پی لیں، پہلا پی لیں، نیلا پی لیں، نہیں. کیوں؟ اللہ کی نبی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. کیونکہ سب سے بڑی چیز جو سالک کو سفر کرنے کے لیے گاڑی چاہیے نہیں چاہیے آپ کو، تو سالک کی گاڑی کون سی ہے؟ یہ بھی نقطہ بتا دوں آپ کو. دیکھ، آپ سب سالک ہیں نا، چلنے والے مسافر ہیں نا اللہ کے راستے میں. تو گاڑی، ڈرائیور، دو چیزیں نہیں چاہیے آپ کو. یہ بدھ میں پھر میں آپ سے پوچھوں، آپ سالک ہیں، سفر کرنے والے ہیں، مجھے بتائیں گاڑی کہاں ہے آپ کی اور ڈرائیور کون سا ہے؟ پہنچیں گے کیسے منزل پہ؟ منزل کو تو آپ کو پتہ ہے، اللہ کی ذات، یہ مقصود ہے.
بھائی ڈرائیور کدھر ہے تمہارا, گاڑی کدھر ہے؟ نہیں. تو اس کے لیے گاڑی کون سی ہوگی؟ اس کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اور اس کی ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ شیخ. جب اس گاڑی بیٹھیں گے تو آپ چلیں گے نا, آگے سفر کریں گے. نہیں سمجھے بات میں؟ تو اخلاص پہ جب آپ چلیں گے, اخلاص پہ چلیں گے, سب سے بڑی چیز کیا چاہیے آپ؟ استقامت چاہیے. استقامت کیا کہ جو آپ کو شیخ کے پاس سے نیکی ملنا شروع ہو جائیں گی. اب سمجھیں, شیخ کی صحبت میں کیا ملیں گی آپ کو؟ وہی چیزیں ملیں گی جو اللہ تک پہنچانے والی ہیں. آپ کو سفید لباس ملے گا. کیوں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں, آپ کو گاڑی چاہیے, وہ گاڑی کون سی ہے؟ ذکر اللہ ہے. تو آپ کا ہر انتخاب جو ہوگا اس سفر میں وہ اللہ کے ذکر والا ہوگا. یعنی کیوں شیخ کیوں کہتا ہے سفید لباس پر؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سفید رنگ ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے. تو جس وقت بندہ سفید کلر پہنتا ہے تو ہر چیز اس کی ظاہر ہوتی ہے. اس کے بغیر تو چل نہیں سکتا سالک, جب تک ذکر نہ ہو, گاڑی نہ ہو. میری بات سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے کہتا ہے آپ بھی سوچیں, سب حلال ہے, ہر رنگ حلال ہے, لیکن سالک کے لیے تو سفید رنگ اچھا ہے, کیونکہ اس کی گاڑی ہے وہ ذکر اللہ, وہ تو چل رہا ہے, پھر ذکر ہوگا. اور دیکھیں جب اس پہ تھوڑا سا میل بھی آ جائے نا کپڑے کے اوپر بھی, تو رک جاتا ہے وہ ذکر سے. یاد رکھیں یہ بات, جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو ذکر سے رک جاتا ہے. درخت سے جب ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے تو ذکر سے رک جاتی ہے. پانی رواں ہوتا ہے تو ذاکر ہوتا ہے, پانی رک جاتا ہے تو ذکر سے رک جاتا ہے. جب یہ قمیض میری میلی ہو جائے گی, اس میں پسینے کی بو آنے لگے گی, تو یہ ذکر سے رک جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس چیز کو جو گاڑی ہے آپ کی, اس پہ آپ نے چلنا ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. تو ہمیں ہر چیز کا انتخاب وہ ہوگا جو ذکر کرنے والی چیز ہوگی. تو شیخ کے پاس آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کو اللہ تک پہنچانے والی ہوگی. تو وہ ہوگی بڑی سخت, لوگ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو آپ نے تو ساری کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اور اس پہ پھر جم جانا ہے. یہ ہم نہیں اتر سکتا ماما, ابھی داڑھی نہیں کر سکتے, یہ لباس نہیں اتر سکتا میرا. ثم استقاموا, جم جاؤ اس پر. اب یہ ہمیں یہ کام چاہیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تک لے جانے والی ہے ہمارے پاس, we have to stand up now on that. ثم استقاموا قالوا ربنا اللہ, آپ نے کہہ دیا اس پر جم جاؤ. تنزل علیہم الملائکۃ, آپ تعریف بتاتے ہیں, دیکھو تم تو میرے سالک بن گئے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تو مجھے پانے والے بن گئے ہو. اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا منزل کیا ہوگی. اب تنزل علیہم الملائکۃ, اب تمہاری حالت یہ ہوگی جب تم مرو گے, جب تم قبر میں ہوگے یا تم قبر سے نکلو گے, اس وقت تمہارے ارد گرد سارے فرشتوں میں تمہیں خوشخبری دے رہے ہوں, بشیر تمہاری اس استقامت کی وجہ سے تم ہلے نہیں ہو. نہیں سمجھے بات میں؟ اس وقت ہمیں کیا چاہیے؟ اب استقامت چاہیے. مجلس ہونے لگے, اب مجلس ہماری زندگی ہے. کوئی عذر آپ کو روک جائے, لیکن آپ کا بہانہ نہیں چل سکتا, کوئی چکر نہیں چل سکتا. وہ نفس آ جائے گا پھر, کیونکہ آپ کی استقامت ختم کر رہے ہو. عذر آ گیا تو ٹھیک ہے, کوئی ایسا عذر آ گیا کہ جس کو آپ نہیں ہنستے, لیکن اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو وہ تو ہر وقت آپ کو وہیں جانا پڑے گا جہاں اللہ ملتا ہے. ثم استقاموا, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجلس اہل ذکر کی تو اس سے بڑی کوئی جگہ کوئی نہیں ہے. تو آدمی دعویٰ کرے اس چیز کا جی میں نے اللہ کو پانا ہے اور ذکر سے غائب رہے, مل سکتا اس کو؟ کیونکہ 3,000 میل لوگ سفر کرتے تھے. میں نے ساری زندگی 50 سال 30 سال میں نے 3,000 میل سفر کرتا تھا, آتا جاتا تھا, آتا جاتا. اللہ نے میرے منتخب کر دیا تھا ایسی جگہ پہ میرا شیخ. یہ بڑا مشکل ہے. تو جاؤ پھر پیچھے جاؤ, اسی جگہ کھڑے رہو جہاں سے تم آئے ہو.
اللہ تو نہیں مل سکتا ہے. پھر سن لو اپنے اعمالوں کی باتیں سنتے رہو. رمضان آ گئے، ہاں جی یہ کر لیا ہم نے، فلاں کر لیا. اللہ نہیں مل سکتا، رسول اللہ نہیں ہوگا. وہ تو بڑا مقام ہے جس کے لیے میں اللہ نے پیدا کیا. اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بس اپنی مرضی سے دنیا میں چل رہے ہیں. نماز جی بڑا نمازی ہے، بڑا فلاں ہے، جی فلاں یہ ہے، بہت اچھی بات ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اعمال کی اخلاص. اخلاص کے بات کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ استقامت. جب انسان میں استقامت آئے گی تو پھر کیا آتا ہے؟ اللہ کی مدد. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے اللہ کہہ دیا ثم استقاموا، اس پر جم گیا، تنزل علیہم کہتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کتنی بڑی دیر ابشروا، ان کو بشارتوں دے دیں اس چیز کی. فرشتوں طرح موت آسان، قبر آسان، حشر آسان، جنت آسان، پلسرت آسان. کس بات پر؟ اس نے استقامت کی تھی. زندگی اس میں گزاری اس نے. پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ماں سوا چاہیے تو اس کو مل گیا. نہیں میں چیز چھوڑ سکتا ہوں، یہ خواہش ختم کر سکتا ہوں. میں نے مجلس میں جانا ہے، میں چھوڑ دوں. یہ میں نے اپنے شیخ کی زیارت کرنی ہے، مجھے یہ لباس نہیں چاہیے. بہت اچھا ہے، اللہ کے وہ لباس چاہیے جو ذکر کرتا ہوگا. نہیں بھائی مجھے ٹوپی شوپی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نماز ہوتی ہے بغیر ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی کی ہوتی ہے، مجھے مسئلے نہیں چاہیے. مجھے استقامت چاہیے نبی کی سنت پر. ایسی تھوڑی آدمی صوفی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے. وہ تسبیح کر رہا جی اللہ والے بن گئے جی بس تو بڑا یہ ہے وہ. یہ بات ہے، فنا ہونا پڑتا ہے ذات کے اندر. اللہ کے راستے میں چلے آپ. ایک آپ نے کوئی ڈگری لینی ہے دنیا کی ڈگری لینے کی تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جاتا ہے آدمی. ایم اے کرے گا، MSc کرے گا، ڈاکٹریٹ کرے گا، جو بھی کرے گا ساری زندگی لگاتا ہے. پھر جا کے اس کو یہ ڈگری ملتی ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہیں اور چوکے پہنے ہوتے ہیں اور یہ جناب اس نے ڈگری حاصل کر لی، ختم ہو گیا اس کا. اور جو اللہ تک پہنچنے والا اس کی کیا ڈگری ہوگی مجھے بتائیں؟ اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. ذرا ہستینے چڑھا رہے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مضبوط ہو جائیں اور جو راستے اللہ نے بتایا اس پہ چلنا کوشش کریں. مرضی ہے گپے شپے مارتے رہے بیٹھے رہے، کون روکنے والا ہے کسی کو. لیکن جس کی بات میں ذہن سمجھ آتی ہے وہ پھر ڈرتا نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے وجاہدوا فینا جاہدوا، میں کھڑا ہو گیا اور میں جم گیا تو اللہ کا وعدہ ہے میں تیری مدد کروں. ان اللہ مع المحسنین، ہر جگہ میری مدد کرے گا. مشکل ہوگا ہی نہیں میرا کوئی راستہ. مجھے کھانا بھی ملے گا، میری نوکری بھی چلے گی، میرے بچے بھی چلیں گے، ہر جگہ اللہ کی مدد آئے گی. ہر چیز اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن پہلے ڈرائے گا. یاد رکھیے امتحان آئیں گے، امتحان آئیں گے. بیوی لڑے گی، بچے بھی لڑیں گے، وہ بھی کہے گا وہ بھی یہ کیا شام کام شروع کر دے، یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں ضروری ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب چلیں گے. لیکن ثم استقاموا جم جا کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. میں جم گیا اس راستے سے میں اب نہیں نکلوں گا. پھر اللہ کہتے تنزل، فرشتے نازل کرتا ہوں ہر مقام پر. بشروا فی الجنہ، ان کو پھر بشارت دے. فرشتوں سے کہتا ہے موت کے وقت بشارت دے، قبر کے اندر ان کو بشارت دے، قبر سے حشر کے میدان میں ان کو بشارت دو. کیا بشارت ہے؟ اللہ تخانوا وتحزنوا. قرآن کہتا ہے وہ ختم ہوئی دنیا جہاں تمہیں فکر فاقے تھے، اب کیا تمہیں فکر ہے کس چیز کا؟ اللہ تخانوا وتحزنوا، اب کس چیز کا غم ہے؟ بشروا فی الجنہ، ہاؤ تمہیں دکھاتے ہیں جنت کے نظارے، دیکھو یہ تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں نا قرآن نہیں کہہ رہا. یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. کن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ تو ہمارے پہ جو چاہے وہ ہم فیصلے کر لیں اپنی زندگی کے. کورٹ تو ہمارے بال میں ہے نا، بال تو ہمارے کورٹ میں ہے نا، تو ہم نے فیصلہ کر لیں. بشروا بالجنہ الذی کنتم توعدون. کیوں اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ جب تم دنیا کے اندر تھے اور قرآن پڑھتے تھے میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا
اللہ کہتا ہے تم سے وعدہ کیا تھا نا میں نے, آؤ اس وعدے کو دیکھو, یہ جنت تمہاری بھائی. حالت کن تم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا, تم نے میرے وعدوں پہ یقین کیا, تم نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا. نہیں ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں تو اللہ چاہیے, ہمیں تو اللہ چاہیے, اللہ اللہ اللہ, دل سے, روح سے, جگر سے, ہر لطائف پہ تم اللہ کرتے تھے. لوگ سوتے تھے, تم لطیفے قلب پہ یاد کر رہے ہو, روح پہ یاد کر رہے ہو, کبھی سر پہ یاد کر رہے ہو, کبھی خفی یاد کر رہے ہو, تم مراقبات کر رہے ہو, ہر وقت تمہارا کام یہ تھا اللہ 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 مل جائے مجھے. کہ تم اتنے دیوانے میرے لیے ہو گئے تھے تو جنت بھی تمہارے دیوانوں کے لیے میں نے بنائی ہے, ان لوگوں کے لیے تھوڑی بنائی ہے. دنیا کا تو کہتے نہیں جی نہیں یہ پاگل ہے تو بیوقوف ہے, کیا کرتے پھر رہے, کچھ نہیں. لیکن تو میرا وعدہ تھا تمہارے سے بھائیو. وہ بتاؤ کیا حال ہوگا اس وقت. سبحان اللہ. اور کتنی دیر ہے اس میں, کتنی دیر ہے, بس اس کی ہے. وہ بند ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہی کہتے ہیں لوگ. صرف ہاسپٹل نبض دیکھو جی, فلاں دیکھو, وہ جی مر گیا جی. اتنی دیر ہے. کوئی دے سکتا ہے گارنٹی دنیا کی کوئی میڈیکل کوئی چیز دے سکتی ہے کل آپ نہیں مریں گے, میں نہیں مروں گا, یہ نہیں مروں گا. سسٹم ہی زندگی کا ایسا ہے ہمارا, اتنا نازک سسٹم ہے, آدمی اس سسٹم کو دیکھتے ہی اللہ کو پا جاتا ہے کہ یار یہ وہاں سے نکل رہی ہے چیز, یہاں بھی رک سکتی ہے یار, یہ یہاں سے بلڈ ادھر آ گیا, ادھر سے کیسے نکل رہا ہے یار, یہ اچھا یہاں بات. آدمی اس سسٹم کو دیکھتا ہے, یہ تو یہیں اٹک سکتا ہے ایک جگہ, اتنا سے بھی اٹک جائے, ایک کلوٹ آ جائے, آدمی ختم. کیوں ایسے نہیں بیٹھے یہ بیٹھے وہ بیٹھے, پوچھ نہیں ڈاکٹر سے پوچھ. ہم جو 14 بنے بیٹھے ہیں, جی ہم یہ گولی کھا رہے, سسٹم آپ غور کر لیں تو آدمی کہتا پہلے ہی مر جائے گا, وہ یہاں ختم ہو گیا, یہاں ختم. تو آدمی اللہ نے سمجھا, اگر بلڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے نا تو کہے وہ یہاں پہنچ گیا بلڈ میرا, ادھر چلا گیا, ادھر ٹریول کر رہا ہے, وہ پھیپڑوں میں جا رہا ہے, ہوا میں, وہ دماغ میں جا رہا ہے, دماغ کس ٹنگ نالی سے نکل رہا ہے. How can you do that? کوئی ہے اس سے کمزور کوئی چیز ہے؟ عنکبوت. ہم تو مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہیں, چاہے کتنے انڈے کھا لیں آپ, انڈے سے آپ کو کسٹرول نہیں بڑھتا. اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ. کھانے پینے کا مزے کریں, کلو واشربو, کہتے کھاؤ مزے کرو. مرنا جب ہوگا میں تمہیں بلانا ہوگا, میں خود بلا لوں گا تمہیں. کیوں تم کیسٹرول کی گولیاں کھاتے ہو, بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے پھرتے ہو, پاگل ہو. گولیاں نہ کھاؤ, مجھے یاد کرتے رہو, جب تیری باری آئے گی بشر فی الجنہ, جنت کے تیری بشارت ہے. نہیں یہ تو گولی کھا کے زندہ رہنا ہے. کہاں تک گولی جائے گی بیچاری, کس کس چیز کو صحیح کر سکتی ہے, کس کس کو صحیح کری فضول. اچھا ایک گولی آپ کھائیں گے, ایک چیز صحیح کری, دوسری خراب کر رہی ہے. بتاؤ جی, اب پھر اس کو آپ صحیح کر لیں, اب اس کو صحیح کر لیں تو دوسری دے دیں گے, ہاں یہ اس کو صحیح کرے گی. بہترین سب ختم کر کے اللہ کا ذکر کرو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہم تجھ پہ یقین کرتے ہیں, تو ہی بہترین کام کرنے والا ہے, تو ہی بہترین علاج کرنے والا ہے. ہمیں یقین ہے کہ جس وقت ہماری آ گئی کوئی دنیا کی طاقت روک ہی نہیں سکے گی, کتنی کو روکنے کی کوشش کرے, اور جب نہیں آئی کوئی ہمیں مار ہی نہیں سکتا, کوئی بیماری نہیں مار سکتا. ہم بستر پر لیٹے لیٹے تجھے یاد کرتے رہیں گے. اس کو پکڑو, اس لائن کو جو میں بتا رہا ہوں, سن مست جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. الحمد نمازیں آپ پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اب کسی اللہ والے کے پاس جا کے اگلا سفر شروع کرو. نہیں جاؤ گے تو کبر ہے, تکبر ہے, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, نخرے میں کھڑے ہیں آپ, ہمیں اللہ والے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کسی کیوں جھکیں, ہم کیوں سلام کریں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو اس کو مانتے ہیں. نہیں, جہاں ایک انسان آپ کو مل جائے تو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو, بس. کوئی نہیں کہا کہ وہاں حدیث یاد آتی ہو, قرآن یاد آتا ہو, فلاں یاد آتا ہو, واز یاد آتا ہو, اس کی چیزیں نہیں, ایک چیز بتائیے سر, کسی چیز کی کیا اللہ یاد آتا ہو. نوازوں پہ جائیں, تقریروں پہ جائیں, اب ٹھیک ہے الحمدللہ چلتے رہیں, معاملے چل رہے, ان چیزوں سے متاثر نہ ہو. آخرت کے لیے متاثر ہونا تو کسی اللہ والے سے متاثر.
جو گدڑی پوش ہیں، جو چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، جس زندگی بہت سادہ جن کی زندگی ہوتی ہے، اسٹیمیٹڈ لائف ہوتی ہے، جن کی جائیدادیں نہیں ہوتی، مکانات نہیں ہوتے، پیچھے کچھ چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہوتی، گزارے کے معاف چیزیں رکھی ہوتی ہیں، پینشنوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، قصہ ختم نہ آگے نہ پیچھے کچھ. توکل اللہ. میں حضرت سے پوچھتا تھا چٹائی پہ بیٹھنے، حضرت ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، تشریف رکھتے ہیں، تو میں حضرت کوئی پروگرام ہے آپ کا تو میں بھی کچھ بنا لوں پروگرام استفاع آپ کو رمضان گزارنے کا. بڑا پیار جاتے تھے. نہ ہی میرے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں، نہ ہی میرے پاس ویزا ہے، اور نہ ہی کوئی امید ہے کوئی ایسی چیزیں میرے پاس آئیں گی. بھئی میرا تو توکل اللہ پہ بیٹھا ہوں. تم نے جو اپنا پروگرام بنا لو، لیکن مجھے وہاں مل لینا، تم مدینے کی فلاں مقام پہ میں ہوں، وہاں ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں تب واقعی کچھ نہیں تو تھا. اور ساتھ میں ایک جملہ سنیں، جو جملہ سن رہا تھا، کہتا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے پروگرام، تو میں نے آپ کو پروگرام بتایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا ٹکٹ بنا دو، میرا انتظام کر دو، مجھے پیسے دے دو. خبردار جو ہے سب میرے ساتھ تمہیں تعلق رکھا. یہ صاف کر دی کہ تو پروگرام پوچھنے بتایا، لیکن میں تجھ سے یہ مدد نہیں مانگ رہا کہ تو مجھے ٹکٹ بنا دے، میرا شیخ ہے، تو مجھے پیسے دے دے، جیب میں ڈال دے، میرا معاملہ بنا دے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں میں تجھے بتا رہا، تو نے پوچھا ہے تو میں نے تجھے بتا دیا، اور اگلا پروگرام بتا دے کہ مدینے فلاں مقام پہ مجھے مل جانا، ملنا ہے تو کمال ہے نا. پھر اور اس کے پیچھے کیا کہا کہ توکل اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، امید پورے لگائے بیٹھا ہوں، وہ جانا ہے. اب سنیں تو میں خاموش ہو گیا، معافی مانگی. ابھی 10 منٹ گزریں گے، ایک شخص آ گیا، حضرت صاحب ایک التجا کرنی ہے. کیا گال ہے؟ اپنی زبان میں کیا بات ہے؟ صاحب میں نے والد صاحب نے انتقال کر گئے، تو ان کے لیے میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ میں نے ان کا عمرہ کرانا ہے. سب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بڑی منتیں کر رہے سب، بڑی مہربانی ہوگی، آپ کا بڑا احسان ہوگا، میں آپ کے ہوٹل شوٹل سب بک کرا دیتا ہوں، آپ میرے والد صاحب کو عمرہ کر رہے ہیں. منتیں کر کے دے رہے پیسے. حسبنا اللہ ہوا جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. خواہش کس کی نہیں مدینے جانے کی کہ تجھے ضرورت کیا علی مرتضیٰ، تو اپنا کام کر، لوگوں کو ذکر سکھا، اس طرف دھیان کر، باقی بنانا ہمارا کام ہے. حسا فرماتا ان کے یہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے بات سنانی چاہیے نا، دل خوش ہوتا ہے. پہلا حج تھا حضرت کا. حضرت کی پیدائش بتاؤں 1900. حج کا آدمی نہیں تھا وہ بزرگ، 1900 کی پیدائش ہے. جب تو پتہ نہیں ہمارے دادے پردادے میں پیدا نہیں ہوئے اس وقت، تو کیا پیدا اس وقت میرے حضرت پرانے حضرت، یہ آج کے نہیں ہیں. تو 1900 میں تھا، اور 19 پتہ نہیں نہیں کہیں ان کی پہلا حج ہوا جب 16-17 سال کے، تو حج کے لیے جا رہے تھے. تو کیا زمانہ ہوگا، وہ کیسے جہاز چلتے ہوں گے. وہ اس وقت حج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو 1900 کی. تو پیسہ نہیں تھا صاحب پاس. خیر ایک اور بیچ میں قصہ آ جائے گا، وہ پھر کوئی سناؤں گا. تو کہتے ہیں میں چلے گئے، پہنچ گئے الحمدللہ. اس مکے اس مدینے میں 1900 کے زمانے کی بات تو تھا. اب وہاں سے جانے کے بعد دل نہیں کرے کہ میں واپس جاؤں. محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ڈیرا ڈال دیا مدینے میں. ماشاءاللہ جا ہی نہیں گئے واپس. حاضری کے لیے گئے. آپ سنیے واقعہ ہے ان کا. تو نبی پاک سے گفتگو ہوئی کہ علی مرتضیٰ سودا ہو گیا تیرا میرے آج. وہ یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ تو جا، جس مقصد کی میں نے تجھے بنایا اور پیدا کیا ہے، تو جا میرا کام کر. تو جا واپس اور میرا کام کر، اور پھر میں تیرا کام کروں گا. ہر سال تجھے بلاؤں گا میں. کیوں گھبراتا ہے؟ آخری سفر نہیں ہے، گھبرانا. تو جا میرا کام کر، اور بلانے کے لیے پھر میں تیرا کام کروں گا، انتظام میں کروں گا. فوراً ٹکٹ کا چلا گیا. ہر سال حضرت صاحب جاتے تھے اس طرح.
یہ سب کو کرامت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پتہ نہیں لوگوں کو پتا، ان کو تو باتیں ہی کسی کو نہیں پتا. یہ تو ویسے ہی کہ میں بیٹھا ہوں، کوئی بیٹھا تو مسکرا کے یہ بات کر دی، ان میں یہ باتیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ نہیں کتابوں میں آئی ہوئی سب کچھ نہیں، پرسنل کبھی ایسی ایسی کرامتیں میں بتاؤں آپ کو مدینے کی، ان کیا حیران ہو جائیں. ایک ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، کھانے کچھ نہیں تھا، فقیر آدمی تھے، اور مانگنے کی عادت نہیں ہوتی ان لوگوں کو، اللہ والوں کو. آئے تو لگی طرف سے آ جائے، وہ مسجد غشہ آ جاتا ہے نا آدمی کو، نہیں آ جاتا تو غشہ آ گیا تو کیسے نبی تشریف لے آئے. کہتے نہیں مرتضی ٹکڑ کھا دی. کیا ان کی زبان میں بات کی نا، نہیں سمجھ، ہر زبان جانتے ہیں اللہ کے نبی. کہتے تو نے کھانا کچھ کھایا ہی نہیں کھایا؟ تو یا سن مہمان تو میں آپ کا ہوں، وہ بھی حضرت تھے نا، تو بلایا تو آپ نے، تو مہمان تو میں آپ کا ہوں. کہتا سے یہ بات ہے، جیب سے نکالو، ریال ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے. جب ان کے آنکھ کھلی تو ریال ان کے ہاتھ میں تھے. یہ لوگ عجیب ہیں. کیوں؟ ثم استقاموا، یہ جم جانے والے لوگ تھے. ایسے لوگ یہ صفت پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ. قرآن کے مطابق آدمی چلے ڈھینگی ڈانگنا بہت کرتے ہیں، سیدھا راستہ ہے. کون سا راستہ انہوں نے پکڑا؟ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے مفتی تھے، ان کے علم کا حساب ہی کوئی نہیں تھا. جو ان کے آپ کو علم کی ڈگری دیکھیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کن علماء سے 1900 انہوں نے پڑھا ہے. ہندو پاک ایک تھا زمانے میں، عربستان ایک تھا، بڑے بڑے مشائخ تھے ان کے اس دنیا اس علم کی. تو لیکن الحمدللہ انہوں نے اللہ کو پایا، اللہ کو پانے کے لیے نکل گئے. جو جتنا بھی علم انہوں نے حاصل کیا اس سے انہوں نے اس سے مقصد نکال لیا. یہ علوم جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں مقصد بتاتے ہیں، ممبر نہیں دیتے، خطبے نہیں کراتے. وہ جو علوم جو ہے نا، یہ خطبوں کے لیے نہیں ہوتا، اس چیزوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی مقصد نہ بنائے. یہ جو علوم ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں بس مقصد زندگی بتاتے ہیں. ہمیں یہ مقصد زندگی بتاتے ہیں. یہ علوم جبھی تو کہتے ہیں علم کا بہت بڑا درجہ ہے، تو آپ کو مقصد زندگی سے لے کے جاتا ہے علم. پھر آپ کو چلنا ہوتا ہے، پھر چلنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ تمہیں تقوی چاہیے، یحلم تق اللہ کن ما صادقین. پھر تقوی کے منزل بتاتے ہیں کہ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. یہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے باتیں، یہ چیزیں سکھاتا ہے نا علم ہمیں، تو عمل پہ لانا جاتا ہے. تو انہوں نے علم حاصل کیا تو عمل پہ چلے گئے. بہت سخت عمل ہے بالکل. کیا کہ بھائی آپ کو آپ سمجھ آ گئی، جیسے آج آپ باتیں سمجھے نہیں سمجھے تو اس سے بڑا علم اور کیا ہوگا. ساری بخاری مال سب بند کر دی میں نے فکرے کے اندر کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ کی ذات ہے، ختم. ایک بہت بڑا درس مل گیا، سمجھ آ گئی. اب ہمارا کیا کام ہے؟ اب ہم آگے چلیں. دیٹس دا لائف. بھائی مقصد اللہ، اب اللہ کے کیا کرنا چاہیے. ہمارا تو ہم کرتے ہیں، تو ہمارے لیے چاہیے اخلاص. اخلاص کیسے لیں؟ کہ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، پھر اللہ کے پاس جا کے کیا کریں؟ استقامت اختیار کرو، جو وہ بتائے ڈٹ جاؤ اس پہ. آپ کو ہم نے تزکیہ شیٹ دی ہے، قائم ہو جاؤ اس پر، سبحان جم جاؤ. بس ہمیں سبق مل گیا اپنے شیخ کا. اس میں کیوں؟ پھر جیسے آپ اس پہ جم جائیں گے پھر کوئی فکر نہ کریں آپ کمزور ہیں سست ہیں، جم جائیں آپ بس. پھر پیچھے سے خوشخبری آ رہی ہے، ثم استقاموا تنزل الملائکہ. پھر اللہ آ گیا بیچ میں کہ اب تو فکر نہ کر، تو جم گیا ہے، اب مدد بھی میری آئے گی، جنت میں تجھے پہنچاؤں گا، فرشتے تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے، قبر میں بھی، موت کے وقت بھی، اور ہر سفر میں آخر تک تیرے ساتھ چلے جائیں گے میرے فرشتے. اور جب تک چلیں گے جب تک جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ کی تم تو وہ دوں جو تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا تجھے جنت میں دکھاؤں گا، جب تک تو جنت میں نہیں چلا جائے گا. یہ کام ہے ہمارا. نہیں یہ نہیں کرنا، ہم تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ہمیں ہر سال عمرے پہ جانا ہے، ہر سال ہم نے حج کرنا ہے. نہیں ملے گا آپ کو رب اس نہیں ملے گا اس سے، نہ عمروں سے نہ حجوں سے نہ انچ. اللہ جو راستہ دکھائے اسی راستے سے اللہ ملے گا. یہ سمجھے بات؟ اچھی باتیں تھیں. آپ کو شکر گزار ہوں، مجھے میری بیٹی چارج ہوگی ماشاء اللہ.
بات ہے. ہمیں محنت کرنی چاہیے, بس سیدھی محنت ہے. کہاں تک پہنچ گیا ہوں؟ ہم نے عمل بھی ہمارے آتے ہیں, نماز شروع کی ہیں الحمدللہ, ہمیں شیخ بھی مل گیا الحمدللہ. یہ تو ہو رہے ہیں سب کے ساتھ. اب ماشاء اللہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اب اخلاص کی تلاش کرنی ہے. اخلاص کا کام بھی شروع ہو گیا الحمدللہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو شیخ ہمارا مل گیا ہے, سب کچھ ہو گیا, اخلاص کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ استقامت. اب ہمیں ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ جو ہمارا شیخ بتایا اس پہ جم جاؤ. اب یہ آپ پہ ہے, جمیں گے, ہلیں گے تو نہیں نا پھر جم. جو شیخ بتا رہے جم جاؤ, جو شیخ بتا رہے آپ کو یقین پکا ہو کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, کہ اپنے مقصد کے لیے نہیں بتا رہا. اس کو کیا تکلیف ہے آپ کو, یہ کرو, فلاں کپڑے پہنو, یہ سے کرو, صافہ باندھو, داڑھی رکھو, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو انجیکشن لگے اس کو نہیں, اس لیے کہہ کہ مجھ پہ رسپانسبلٹی آ گئی ہے, اس نے ہاتھ پکڑ لیا, اب اس کو جنت تک پہنچانا ہے, تو اب اس کو اس رنگ میں ڈھالنا ہے, اس رنگ میں پہنچانا ہے جو رنگ اللہ کو چاہیے. تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز سے اللہ ملتا ہے جب یہ ایسی لباس پہنے گا, ایسی شکل بنائے گا, ایسے کرے گا, اس کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. سنیں گے میری بات؟ نہیں سننے بات ہم مانے گے ذرا. یہاں آدمی مار کھاتا ہے, پھر یہاں سالک جو ہوتا ہے بیچارہ بھٹک جاتا ہے. یہاں پھر اس کے نفس آتے ہیں, اشتہا آتے ہیں, پھر استقامت پہ آ کے مار کھا جاتا ہے. کبھی کر لیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی ہو گیا, کبھی نہیں کیا, کبھی کر نہیں. بس جم جاؤ. کتنی دیر جمنا ہے؟ لمبا پروگرام نہیں ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ تمہیں نو کی زندگی تمہاری نہیں, یہ تو شاید سالوں کی بات نہیں ہوگی. کووڈ آتا رہتا ہے آنے والے کووڈ نہیں ہے, دوسری کووڈ آ جائے گا. کہاں تک فلو انجیکشن کام آئیں گے؟ آج بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. بہت جلد نکل, کتنے لوگ نکل گئے دیکھیں آپ. روز خبر ہو یہ بھی مر گیا, اچھا اس کی بھی خبر آ گئی. روز ایسے ہی کہتے تھے نا, باہر نہ نکلنا, فلاں نکلنا, تو پھر آ جائے گا وہ. اپنے کام پہ لگ جائیں, جانے کی بڑی جلدی آسانی, بہت انتظام کر لے گا اللہ تعالیٰ ہمارا. موت سے کون گھبراتا ہے؟ مومن گھبراتا ہے موت سے, تو خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ اب تو فکر وہاں کرنا تھا, آپ کی فکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جس دنیا میں تجھے بہنا تھا وہ ذلیل جگہ تھی جہاں تفکرات تھے تیرے لیے. اس کا غم, اس کا غم, اس کی فکر, یہ کر, فلاں کر, تیرا خیال جاد خدا, فکر روزگار. 2 دن کی زندگی میں بڑا عذاب ہے. 2 دن کی زندگی دی اللہ نے, عذاب کتنے؟ تیرا خیال, جاد خدا, فکر روزگار. 3 غم لگے ہوئے ہمارے ساتھ. کھاؤ گے کتوں, پیرو گے کتنے, بیوی کی کرے گی, بچے کی کریں گے, وہ کیا کرے گا, فلاں کی کرے گا. زندگی کتنے دن کی ہے؟ 2 دن کی ہے. اور وہاں سبحان اللہ تخت لگے ہوں گے, ہاں تخت پہ عجیب قسم کی کستوری کی لگی ہوئی چیزیں, شراب کھانے, شہد, دودھ, کیا پینا ہے آپ نے. ایسے پھر رہے ہوں گے لوگ آپ کی خدمت کرنے کے لیے, مسائلیں لگی ہوں گی, ہو رہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گی, ایک نہیں کئی بیویاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے الحمدللہ. اللہ نے نقشہ کھینچا, ایک جگہ نہیں, پورے قرآن میں یہ نقشہ کھینچا. اب پھر آپس میں مستی کر رہے ہوں گے شراب پی کے. وہ یعنی پھر یہ بھی کہا کہ وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جو آپ سمجھتے ہیں, اس کا نشہ ایک اور ہوگا, اس کے نشہ معرفت ہوگا, اس میں نشہ ہوگا, نشہ معرفت ہوگا. کیا سین ہوگا مجھے بتائیں. وہ ڈر کے پوچھیں گے یہ کتنے دن کے لیے؟ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, یہاں موت ختم ہو گئی ہے, نو ٹائم. یہاں ڈاکٹر سرجریاں بند ہو گئی ہیں ساری, کسی جی پی کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں یہاں پہ. یہ فور ایور ہے, مزے مزے لو جی. پھر میں نئی داڑھی صاف, خوبصورت چہرے, کوئی داڑھی شاڑی نہیں. کہتے وہ تمہیں دیکھنے کہ میرے حکم پہ چلتے ہو نہیں چلتے. وہاں تمہیں میں نے مجنون پاگل بنا کے رکھنا تھا. وہاں تمہیں سبحان اللہ کہ وہاں تمہیں چاہتا دیوانے بن کے پھرو, داڑھی بڑی ہوں, بال بڑے ہوں, اور ایسے کپڑے پہنے ہوں, دھوتیاں پہنی ہوں, چادریں پہنی ہوں. کہتے یہ رنگ وہاں چلانا چاہتا ہے. یہاں وہ تمہیں دکھاتا ہوں تمہارے لباس کیسے ہیں. اٹھا لباس کون سا پہننا چاہتا ہے. یہ کہاں سے لوں کہ درخت کو دیکھ, جو درخت آپ کے ساتھ لگے ہوں گے نا, اس میں سے آپ کی لباس اترنے شروع ہو جائیں گے. آپ
جو پہننا آپ مانگیے، جس رنگ کا لباس مانگے، کہتے اب سفید کی قید نہیں ہے، یہاں تیرا چوائس چلے گا. جو رنگ دنیا میں تو نے بند کر دیا تھا میری وجہ سے، تجھے کالا رنگ پسند تھا، تو نے کہا نہیں یار نہیں، اللہ نے کہا سفید پہنو، میں نہیں پہن پائی. عید ہو بقرعید ہو، تو نے اپنے لباس کو چینج کیا تھا. ہاں آج تیری خواہش کیا تھی میں پوری کرتا ہوں. اٹھا کون سا رنگ تجھے، درخت سے پوشاک اتنی کی آپ کی پریس ہوئی ماشاء اللہ. خیال آئے گا آپ کو ہرن کا گوشت، ہرن آئے گا وہیں کٹے گا وہیں بنے گا آپ کے سامنے. وہ کیا کہتے ہیں جس جو ہم کرتے ہوتے ہیں گھر کے اندر، کیا ہوتا ہے کیا 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 مجھ سے بابی جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگا، وہ تیار ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تیتر چاہیے، تیتر آئیں گے، تیتر اسی کو حلال ہوگا، آپ کے روستوں کے سامنے آ جائیں گے. یہ قرآن یہ بتا رہا، حدیث سے بتا رہا ہوں، حدیثیں. اتنی دیر بھی نہیں ہوگی، تیری خواہش آئے گی وہ پوری ہوگی. اتنی خواہش ہے کہ چلو آپ سیر کرتے ہیں، باغ بازار میں چلتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں گے. بازار وہ کیسے ہوں گے، سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں وہ بازار ایسے ہوں گے کہ وہاں ایک ہوائیں چلیں گی، ہوائیں چلیں گی. آپ جب اس بازار میں جائیں گے تو ایسی نورانی ہوائیں ہوں گی جس کا آپ تصور نہیں کریں، اور ان ہواؤں کے ساتھ ایک میوزک ہوگا. آج آپ نے میوزک چھوڑے اللہ کے لیے، تو میں ایسی ایسی ٹیونز نکلیں گی اس میں سے، گاما سادہ پادا وہ تو سب ختم ہو جائے گا. وہ ٹیون ہوں گی، وہ طرز ہوگی گانوں کی، میوزک کی، کہ تم مدہوش ہو جاؤ گے اس گانے کے ساتھ، اور تم بھولو کیا لینے آیا تھا کیا کرنے آیا تھا. اور کہتے جب تم واپس آؤ گے تو تمہاری حوریں بیوی کھڑی ہوں گی، تو تمہارے سوال کہیں ہیں یہ کیا تو گیا کہتے تھے، آ کیسے گیا. فرمایا اتنا نور خوبصورت ہو گیا ہوگے کہ حوریں تمہیں حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ اتنی خوبصورتی بڑی. کن کے لیے؟ ثم استقاموا. آج کی محنت کر جاؤ دوست، آج کی محنت کر جاؤ، اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزار دو. اللہ کہتا ہے داڑھی رکھو، داڑھی رکھیں، میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت پہ چلے جاؤ. ہر چیز وہ پسند کرو جو اللہ کے نبی کو پسند تھی. دیکھو کیسا موازنہ کرتا ہے قرآن. جب یہ سب سنتے ہیں دل کرتا ہے رہنے کو، یہ چیزیں سنی ہیں دل کرتا ہے کوئی یہاں رہے. موت بری لگتی ہے، چلو یار کس کھڈے میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس ایک قیمت ہے اس تمام چیز، پوری جنت کی ایک قیمت ہے، اللہ کے ہوگے جاؤ، اللہ کی مرضی کے ساتھ چلو. سوچو جو کام کرو اللہ نے کہا ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے. اب اس میں کتنے امتحان آ رہے ہیں آپ کے، ثم استقاموا کی فکر کو یاد کر لو کہ نہیں میں ہل نہیں سکتا، اللہ کی مرضی یہ ہے، بس سب کچھ یہی ہوگا. اس میں غربت آ رہی ہے، فقر آ رہے ہیں، امتحان آ رہے ہیں، اس سے نکلوں گا. دو گلے انسان نہیں چلیں گے دوست، یہ کبھی نہیں ہوا. ایک فکر ہے دین بھی رہ جائے دنیا بھی رہ جائے، یہ نہیں چلتی چیزیں. یہاں بھی گپ گپ کر جاؤں میں، وہاں بھی گپ کر جاؤں، خدا کی قسم کیا ہو سکتا. یہاں چھوڑنا ہی پڑے گا سب کچھ، یہاں قربانی کرنی ہی پڑے گی دوست، نہیں چلے گا. یہ قرآن بتاتا ہے ایک رنگ میں رنگ ہے بس، یا تو آخرت کو انتخاب کر لو یا دنیا کو کر لو. اللہ میں کہتا تمہاری مرضی ہے، تم پہ. اللہ زبردستی نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، زبردستی کرتے ایک منٹ سب کو صحیح کر دے. انتخاب دیا اس نے، چوائس کرو، یہ تمہارا ہے. اب کتنی باتیں اللہ نے میری زبان سے کہلا دیں کہ پورا قرآن آپ کو سنا دیا، سیچوریٹ کر دیا آپ کو پورا انت کیا ہی نہیں کیا. جو ہوا ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا، میری باتیں سمجھ آئیں جس کو تسلی ہوگی نا پوری. بس کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، بڑی مشکل ہے. سب کو سمجھ آتی ہیں. یہ بچہ بیٹھے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، سب کو سمجھ آتی. کیوں؟ ہم منافق ہیں، ڈھوکے باز ہیں، چکر باز ہیں، نفس پرست ہیں، ہر بات کو سلائڈ کر لیتے ہیں ادھر سے ادھر. نہیں یار یہ ہو جائے تو صحیح ہے، اب آئے گا نفس پھر ہمیں سلائڈ کر دے گا ادھر سے ادھر. لیکن یہ بات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی اور آپ نے تسلیم بھی کی ہے. سمجھاؤ
جمنے کے بعد دنیا چھوڑو، جاتی جائے، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے جنت کے بدلے میں یہ دنیا لے لوں، زندگی کام کر لوں، کبھی نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اب وہ آپ کا رائبر بھی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو جنت چھوڑا کے دنیا کے کام پہ لگا دے، نہیں خیر ہے آج کل کوئی فرق نہیں پڑتا، چلتا ہے، یہ نہیں چلتا۔ کوئی اللہ والا آپ کو نہیں کہے گا یہ، وہ اللہ والا نہیں ہوگا، تو پہلے ہی آپ کو یہ درس دے دے۔ میری حضرت نے پہلے مجھے کہہ دیا کہ بھائی یہ بات یاد کرنا، حلال نہیں حرام نہیں کھانا، ہاتھ سے کمانا، مفت خور نہ بننا، سبحان اللہ، صاف بتا دیا کہ کسی حرام کے راستے پہ تم نہیں چلنا ہے۔ ان کو پتہ نا کش تھا نا کہاں جائے گا، تو وہاں تو سب چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سوچ چلتی ہے، یہ کلیم کر لو، فلاں کلیم کر لو، یہ کلیم کر لو، پہلی وعدے لے لیے مجھ سے کہ کوئی سائنس شو نہیں چلیں گے ادھر، ہاتھ کی کمائی، 10 پاؤنڈ اس پہ گزارا، فکر اور فاقہ، صبح شام ذکر، کون لے رہا ہے؟ شیخ بادل لے رہا ہے۔ اب میں اگر پیچھے ہل جاتا پھر نہیں، کیوں میرے پیچھے آ گئے؟ من آج میری بھی کوٹھی ہوتی، میرے مکان ہوتے، میری دکانیں کاروبار چل رہے ہوتے، میری کرائے پہ 5 مکان تو ہوتے، میرے کو آج کو تو نہیں ہے، 70 سال ہو گئے یہاں، نہیں مجھے نہیں دنیا بنا آتی، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، MSc ڈاکٹر سب کچھ، بھائی آدمی سب کچھ کر سکتا، آدمی نہیں کر سکتا، لیکن جب اس وسائل پہ میں جب چلا تو وہ نہیں تھے، ہاں اس وسائل پہ اگر میں چلتا آ جاتے تو آ جاتے، نو پرابلم۔ حلال پہ سب کچھ کیا ہے، حلال کا پیسہ آ جا رہا ہے آپ، الحمدللہ، وہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، جیسے وہ تو نعمت اللہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو پیسے میں تم دوں گا تو ٹکرا دو۔ میں ایک دکان پہ ٹھہرا ہوں، اپنی دکان پہ میں ٹھہرا ہوں، کاروبار کرتا تھا، تو اگر مجھے شام تک 10,000 پاؤنڈ آتے، الحمدللہ، میں کھاتا پیتا خوب مزے کرتا، تقسیم کرتا، زکاتیں دیتا، سب کچھ کرتا، نہیں سمجھے بات؟ اور جب میں کھڑا ہوں مجھے 10 پاؤنڈ آ رہے ہیں، الحمدللہ، اب 10 پاؤنڈ کو گزارا کرو۔ لیکن 10 پاؤنڈ کو چھوڑ کے 1000 کے پیچھے جو بھاگتا ہے نا آدمی، جیسے وہاں اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں اس لیے ہم آتے ہیں کہ یہاں زیادہ کمائیں گے، یہاں زیادہ وہ ہوگا، اور اس پہ دین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو ساری زندگی ذلیل کرتا ہے، انہی کے بچوں سے دہریہ پیدا ہوتے ہیں، یہودی پیدا ہوتے ہیں، نسلوں خراب کرتے ہیں، کلمے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کنٹیکٹ نکل کیا ہے کہ یہاں کا خدا وہاں اور ہے، وہاں کا خدا اور ہے، جو یہاں روٹی نہیں دے سکتا وہاں روٹی، ہاں یہ نیت ہوتی میں وہاں جاؤں گا، کسی کو دین کا کوئی کام دیا ہے آپ کو اللہ نے، اس دین کے کام کو جا کے پھیلاؤں گا، اس میں بھی دنیا نہیں ہوگی میری، کیا نہیں ہوگی؟ دنیا نہیں ہوگی، خالص اس پہ مجاہدہ ہوں گے میری فکر اور فاقے کے، میں دین پہنچاؤں گا، وہ آپ کے لیے دوسرا مقام ہوگی، منع تو نہیں کیا آنے کے لیے آپ، لیکن دونوں نے فرق ہو گیا نا نیت کے اندر، لیکن ہجرت کی عورت کے لیے تو عورت کے لیے ہجرت ہو گئی، لیکن ہجرت کی دین کے لیے دین کی ہجرت ہو گئی۔ ہم سب کی ہجرت تو روٹ پیٹ کے لیے آج تک وہ خوشحال نہیں ہے، کیوں کہ سب حرام ملا ہے، اس کے اندر حرام ہے، جھوٹ ہے، یہاں ٹیکس کھانا حرام ہے، یہاں پہ کوئی چیز بے ایمانی کرنا اس گورنمنٹ کے ساتھ، فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو، حرام ہے، آپ کسی ملک میں جا کے اس کے قانون کو نہیں توڑ سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، یہ کرنا نہیں چاہیے تو اس میں ہمارے ساتھ یہ غلط ہیں باتیں، پوچھ لیں آپ علماء کرام سے فتویٰ، یہاں کی مطلب یہاں بے ایمانی جائز ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، یہاں سود حرام ہے، جو ہمارے پہ شرائط ہیں، سود حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، یہاں حلال تو نہیں ہو جائے گا، ہم نے حلال کر لی۔ عورتیں آتی ہیں با پردہ ہوتی ہیں، جیسے ہوتی ہیں بڑے اتار دیے، کیوں یہاں کیا ہے، نہیں جی اس ملک میں تو میں پردہ کیسے پہن سکتا ہے، ایسا نہیں، اپنے ملک میں کام نہیں کرتے کیونکہ حرام ہے، ہم نہیں کرتے، جب یہاں ہے یہ کام کے بغیر گزارے نہیں، خود بھی نکل گئے، بچی بھی نکل گئی، وہ ادھر کما رہے، وہ نہ بچوں کو پتہ نہ کچھ، یہ جائز ہے؟ پھر کیا توقع کرتے ہیں کہ اللہ کے عذاب رک جائیں گے؟ کس چیز سے؟ جی نماز پڑھتے ہیں بھائی، نماز میں نے بتایا نا، یہ کمال ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس عمل کو تو بہت اونچی تک لے جانا ہے، آپ نے اینٹ رکھی ہے ابھی اللہ تک پہنچنے کی، اس اینٹ پہ اپنی بلڈنگ بنانی ہے،
یہ اعمال اینٹ ہے. نماز اینٹ رکھتی ہے آپ نے, اللہ اینٹ رکھ رہی ہے. اب بلڈنگ نہیں بنی ہے اس سے. آپ کہتے ہیں بلڈنگ بن گئی ہماری, کہاں ہے؟ یہ کھڑکیاں لگی ہیں, یہ فلاں لگی ہے. بھائی کچھ بھی نہیں بنا ہوا. بولے سبحان اللہ. باتیں تھوڑی ذرا میں چپتی ہیں لوگوں کو, لیکن حقیقت یہی ہے. انجیکشن وہی ہوتا ہے جس سے درد ہو, ورنہ پانی کا انجیکشن ہوتا ہے. اس میں سے فرق ہوگا. جس انجیکشن میں زیادہ درد ہو سمجھو بالکل صحیح دوائی جا رہی ہے. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. جس سے مریض کہنا اوے مر گیا جی, سبحان اللہ, تیرا کام بن گیا استاد, صحیح جی دوا کی ہے تیرے اندر. تو میرے بھائی, اس چھوٹی زندگی کے لیے ہم سوچیں اور اپنی آخرت کو بنائیں. زندگی ہو تو اللہ کے لیے ہو بس. اگر کچھ آخرت کے لیے ہمیں چاہیے, باقی سب ڈرامے. نیت کر لو, آئیں توبہ کریں. شعبان شروع ہو گیا ہے, جنہوں نے توبہ کی ہے دوبارہ توبہ کر لیں. ہم پکا وعدہ کرتے ہیں آج سے, سمجھ گئے. سم مستقاموں پہ کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھتا ہوں کس میں ہمت ہے. سم مستقاموں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑا ہو گیا جی میں. اب جتنے امتحان آئے, ہر امتحان سے انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے, پاس ہوتا چلا جاؤں. شعبان ہے, آئیں سچی توبہ کریں الحمدللہ. اور جنہوں نے توبہ نہیں کی آئیں توبہ کریں اور ذکر سیکھیں اور اپنے کام پہ لگ جائیں. اور بالکل نہ ڈریں, اللہ تخافت, بالکل نہ ڈریں. آپ اللہ کے کام پہ کھڑے ہو رہے ہیں, انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں آئے گی. یہ جو آپ کو فقیر پرسنلی گارنٹی دے رہا ہے اس چیز کی. جب میں بھی اس کام پہ لگا تھا نا تو بہت کچھ نظر آتا کہ یہ کیسے چھوڑوں گا, یہ طوفان تھا کہ کس طرح الحمدللہ اللہ کی مدد ایسی ایسی آتی ہے, انسان کہیں بھی نہیں ڈوب سکتا. کہیں نہیں ڈوبا. لوگوں نے ڈبانے کی کوشش کی مجھے, دشمنوں نے. اس کی مدد تو بہت بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پکڑ لیتے پھر ڈرنے کی کیا بات ہے. اور اس ڈر سے ہم نہیں کرنا چاہتے تو اور ڈرتے ہیں یا پھر اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا ہوگا, اس کا, تو پھر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. اللہ پہ یقین نہیں ہے. آج توبہ کریں, استقامت کی توبہ کریں گے, ختم معاملہ. بس جو میرے شیخ کہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, اسی کے رنگ میں چلنا شروع ہو جاؤں گا. واخدان الحمدللہ رب العالمین. چلو دروشی پڑھیں, ذکر کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه یاسین والحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.